نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اسے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، میرا اور آپ کا مربی ہے. اسے اللہ کے لیے ساری تعریف ہے جو غفور ہے، غفار ہے، کریم ہے، ستار ہے. بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء پر کروڑا کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام صلی اللہ علی محمد و آلہ وسلم. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، رمضان اور روزوں کی مناسبت سے آئیے ایک اور حدیث ہم دیکھتے ہیں جو کہ روزوں کی فضیلت کے تعلق سے ہے. بڑی جامع حدیث ہے. یہ حدیث متفق علیہ حدیث ہے، یعنی صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث آئی ہے. اس کو عام طور پر رواہ الشیخین کہا جاتا ہے، یعنی اس حدیث کو دو بزرگوں نے روایت کیا ہے، دو شیخوں نے روایت کیا ہے، یعنی امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ. یہ جو حدیث ہے یہ اس تعلق سے ہے کہ روزہ رکھنے کی آخر فضیلت کیا ہے، کیوں روزہ رکھنا چاہیے. نہ صرف رمضان کا بلکہ عام دنوں میں بھی روزہ رکھنے کا معمول انسان کو ہونا چاہیے. جیسے کہ سال میں ایک مرتبہ پورے ایک مہینے کے روزے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرض کیے، ان کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے. ساتھ ہی ساتھ جو لوگ نفل روزوں کے عادی ہوتے ہیں یا نفل روزے رکھنا چاہتے ہیں، خواہش مند ہیں، وہ ہر مہینے اگر وہ صرف 3 روزے رکھے، کتنے روزے؟ صرف 3 روزے رکھے، جس کو ایام بیض کے روزے کہتے ہیں، یا اس کو کہیں گے چاند کے روزے، 13، 14، 15. اگر ہر مہینے یہ 3 روزے رکھے تو احادیث میں آتا ہے کہ اس نے گویا کہ زندگی بھر روزے رکھے، ہر مہینے سے 3 روزے رکھنے پر. اسی طرح اگر کسی کو اور زیادہ شوق ہے روزے رکھنے کا تو احادیث میں آتا ہے کہ وہ ایک ہفتے میں 2 روزے رکھ سکتا ہے، ایک پیر کا اور ایک جمعرات کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے وسلم کیوں پیر اور جمعرات؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پیر کا اس لیے کیونکہ میں اس دن پیدا ہوا، اور جمعرات اس لیے کیونکہ جمعرات کے دن اللہ کے آگے انسانوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں اس خوشی میں. اس کے مزید اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ اور زیادہ روزے رکھنے کی طاقت رکھتا ہے تو وہ آخری لمٹ اس کی یہ ہے کہ ایک دن 8 روزہ رکھ سکتا ہے، یعنی ایک دن روزہ رکھے اور ایک دن چھوڑ دے، پھر ایک دن روزہ رکھے پھر ایک دن چھوڑ دے. یہ روزہ رکھنے کی شریعت اسلامیہ میں آخری لمٹ ہے. اس قسم کے روزوں کو احادیث میں آیا، اس کی اصطلاح اس کو کہتے ہیں داؤدی روزے، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام اس طرح روزے رکھتے تھے، یعنی ایک دن روزہ رکھتے ایک دن افطار کرتے. اس کو چھوڑ کر متواتر روزے رکھنا، جس کو صوم وصال کہتے ہیں، یعنی لگاتار روزے رکھنا، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت منع کیا ہے. لگاتار روزے رکھتے جانا اور افطاری نہ کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا ہے، مکروہ سمجھا ہے. اب جو روزے رکھتے ہیں ان کی جو فضیلت ہے، آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں. یہ حدیث صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث. اس حدیث کے راوی سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجنۃ بابا یقال له الریان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے
جنت میں داخل ہونے کا ایک دروازہ ہے، یقال لہ الریان، اس کو ریان کہتے ہیں، باب الریان، ریان کا دروازہ۔ یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ، قیامت کے دن حساب کتاب ہونے کے بعد اس دروازے سے صرف اور صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ لا يدخل منہ احد غیرہ، ان کے علاوہ کوئی اور اس دروازے سے داخل ہوگا ہی نہیں۔ اس حدیث مبارکہ سے جو ہمیں باتیں معلوم ہوتی ہیں وہ یہ کہ اگر جنت میں جانے کے خواہش مند ہیں تو بہت زیادہ عمل، بہت زیادہ محنت مشقت کی ضرورت نہیں ہے۔ روزے سے محبت رکھیے، روزے کا شوق رکھیے، بالخصوص فرض روزے تو چاہو یا نہ چاہو رکھنا ہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی عادت رکھنی چاہیے، مہینے میں 3 روزے، ہفتے میں 2 روزے، یا پھر ایک دن 8 روزہ، جس قسم کی بھی سہولت ہو رکھتے رہنے سے اللہ تبارک تعالیٰ روزے داروں کے لیے ایک خاص دروازہ اللہ نے بنا دیا اور کہا کہ اس میں سے داخل ہو جاؤ۔ روزے داروں کے لیے خاص ایک دروازہ ہی اللہ نے بنا دیا کہ جو روزے سے محبت رکھتا ہے، جو روزہ رکھتا ہے، جو روزے کا عادی ہے، اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے خاص دروازہ، اس میں کوئی اور نہیں داخل ہوگا، اس میں کوئی اور نہیں داخل ہوگا۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح کوئی اسپیشل شو اگر کسی شہر میں ہو رہا ہو اور اس میں عام پبلک کے لیے اگر کوئی انٹری ہو تو ظاہر سی بات ہے بہت 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 بھیڑ ہوتی ہے، اندر داخل ہونا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اگر اسی شو کے لیے، اسی ہال کے لیے کوئی اگر اسپیشل انٹری ہو جہاں پر کوئی رش نہ ہو اور بڑے ہی خوش آمدید کے ساتھ، بڑے ویلکم کے ساتھ، بالکل مہمان بنا کر اگر اس میں سے داخل کیا جائے تو جو خوش نصیبی اس شخص کو محسوس ہوتی ہے یہ اسی طرح کی ہے۔ جنت کے احادیث میں آتا ہے کہ 8 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں جس میں سے لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا میں ان میں سے ہوں جو 8 میں سے داخل کرنے کے لیے بلایا جائے جس دروازے سے چاہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہاں ابو بکر تم ان میں سے ہو کہ تمہیں 8 دروازے سے بلایا جائے گا کہ ابو بکر جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یعنی ہی از کیپیبل ٹو انٹر انٹو جنت فرام اینی ڈور۔ اتنی زبردست لیول ان کا اعمال کا، عقیدے کا، نبی سے محبت کا، ہر قسم کے ہر اعتبار سے اتنا لیول بڑھا ہوا ہے اس صحابی رسول کا، جو افضل البشر ہے بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد بہترین بشر، بہترین انسان، کہ 8 دروازے سے انہیں بلایا جائے گا کہ جس دروازے سے چاہو جاؤ۔ اب ان میں سے اللہ کرے، اللہ اگر ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اس ریان نام کے جنت سے دروازے سے اگر بلایا جائے تو ہم بڑے خوش نصیب ہیں۔ 8 تو دور کی بات ہے، اگر مل جائے تو بڑی خوش قسمتی ہے۔ ایک سے بھی اگر وہ بلایا جائے کہ روزہ رکھتے تھے رمضان میں کم سے کم فرض، آ جاؤ ریان سے داخل ہو جائے، تو کتنے خوش نصیب ہوں گے۔ تو ریان نام کا دروازہ خاص جنت کا صرف روزے داروں کے لیے، جس میں سے صرف روزے دار جو ہے داخل ہوں گے، روزے دار کے علاوہ کوئی اس میں سے داخل نہیں ہوگا۔ یعنی معلوم ہوا کہ جنت میں جانے کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے، بغیر روزہ رکھے جنت میں نہیں جا سکتے، من مرضی کا روزہ رکھنے سے بھی جنت میں نہیں جا سکتے۔ روزہ اسی طرح رکھنا چاہیے جس طرح شریعت میں بتلایا گیا ہے، گویا کہ روزہ رکھنے سے جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں احادیث کو سمجھنے، مسائل کو سمجھنے اور اس کے فضائل کو سمجھ کر اپنی زندگی میں لانے کا اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔